تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر لوگ طرح طرح سے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ یہ ظلم ان کی جانوں پر بھی ہوتا تھا اور ان کے مالوں پر بھی۔ ان کی جانوں پر اس طرح ظلم ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ عورت کو اپنی جان میں کوئی اختیار نہ ہوتا تھا اور وہ خود سے کہیں اپنا نکاح نہ کر سکتی تھی۔ پھر جو لوگ وارث ہوتے وہ اس عورت کو اپنی مرضی سے جہاں چاہتے بیاہ دیتے تھے، اور یہ بیاہنا ایک طریقے کا بیچنا ہوتا تھا۔ مہر میں جو مال ملتا خود ہی کھا جاتے، یا باقاعدہ باندی کی طرح بیچ دیتے اور قیمت پر قابض ہو جاتے۔ نیز عورت کے مال کے جبراً مالک بن جاتے، میراث میں جو اس کا حق نکلتا اسے خود ہی دبا لیتے، یا اس کو نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ یہیں ہمارے گھر پڑی مر جائے اور ہم اس کا مال لے لیں، یا وہ اپنے مال میں سے دینے پر مجبور ہو جائے۔ عورتوں کا مال زبردستی وصول کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ایذائیں پہنچائیں، اور وہ جو اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق مانگے تو اس سے کہیں کہ اتنی رقم دے دے یا حق معاف کر دے تو میں چھوڑوں۔ وہ بیچاری مصیبت زدہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مجبور ہو کر مال دے دیتی تھی یا مہر معاف کر دیتی تھی۔ آیت کے عمومی الفاظ سے اہل ایمان کو اس طرح کی تمام حرکتوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ مزید اس آیت کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آؤ، کہ ان کے نان نفقے، خوراک و پوشاک کی خبر رکھو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی ادا طبعی طور پر ناپسند ہو تو اس کو برداشت کر لو، اور یہ سمجھ لو کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز میں بڑا فائدہ رکھ دیا ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی، لیکن خدمت گزار ہوتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر بار کو سنبھال کر رکھتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو تقوی اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے۔ یہ خیر کی صورتیں ہیں۔ تھوڑی سی طبعی ناگواری کو اس طرح کے منافع کے لیے برداشت کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔